یہ جو ایک صبح کا ستارہ ہے، از قلم عمیرہ احمد، پارٹ 1۔ آج اس کی زندگی کا پہلا انٹرویو تھا اور اپنی باری آنے سے پہلے ہی وہ یہ جاب مل جانے کی امید چھوڑ چکی تھی۔ وزٹرز روم میں اس کے ساتھ جو دوسری لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ ہر لحاظ سے اس سے بہتر تھیں اور وہ خود بھی ذہنی طور پر ان کے حق میں دستبردار ہو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ انٹرویو دینا چاہتی تھی کیونکہ وہاں تک آنے میں وہ کافی کرایہ خرچ کر چکی تھی۔ وزٹرز روم کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ خاموشی سے اپنے ارد گرد بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی باتیں اور کہکے سنتی رہی۔ جس لڑکی کے چہرے پہ وہ نظر ڈالتی اسے لگتا کہ یہ جاب اسے ہی مل جائے گی، اور وہ جاب بے شک سیکرٹری کی تھی، مگر وہ جس فرم میں تھی اور اس کے ساتھ جو مراد دی گئی تھی وہ کافی کوالیفائڈ لڑکیوں کو وہاں کھینچ لائی تھی۔ وہ خود بھی صرف قسمت آزمائی کے لیے آئی تھی، ورنہ اسے قطعاً کوئی امید نہیں تھی کہ دو لڑکیاں جو اس فرم کو سیکرٹری کے طور پہ چاہیے ان میں سے ایک بھی اس کا نام ہو سکتا ہے، اور یہاں آ کر تو وہ بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ اس وقت وزٹرز روم میں ایک کونے میں بیٹھی وہ آڈ ون آؤٹ کی بہترین مثال لگ رہی تھی۔ کسی قسم کے میک اپ سے بے نیاز چہرے اور گھٹنوں تک لمبی چادر میں خود کو لپیٹے وہ رنگ و سنگین ملبوسات اور لہراتے آنچلوں کی اس بھیڑ میں کافی احمق لگ رہی تھی۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ صبح آتے ہوئے خالہ کی بات نہ مان کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، جو بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اس قسم کی جاب کے لیے جانے سے پہلے اپنا ظاہری حلیہ تو ٹھیک کرے۔ انہوں نے بہت زور لگایا تھا کہ وہ چادر کے بجائے دوپٹہ اوڑھ لے اور کچھ میک اپ اور جیولری بھی پہن لے، مگر وہ قطعاً نہیں مانی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ اسے اتنی دور جانا ہے اور وہ بھی اکیلے، اور اگر وہ کچھ سج سنور کر جائے گی تو کیا ہوگا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ وہ ایک فرم میں جا رہی ہے جہاں مردوں کی اکثریت ہوگی، اور اگر وہ کچھ پناہ سنگھار کر کے گئی تو پتہ نہیں ان کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے یہ امید ہی نہیں تھی کہ وہ ملازمت اسے دیں گے، کیونکہ وہ اشتہار میں موجود کوالیفیکیشن پر پوری نہیں اترتی تھی۔ وہ تو صرف اپنی جھجک ختم کرنے کے لیے آئی تھی، سو خود پر توجہ دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا، مگر اب اسے یہ باتیں احمقانہ لگ رہی تھیں۔ اگر یہ سب لڑکیاں اس طرح یہاں آ سکتی ہیں تو میں بھی آ سکتی تھی، خالہ ٹھیک سمجھا رہی تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا، اس کی باری آ ہی گئی تھی۔ فائل کو سینے سے لگائے چادر سنبھالتی دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول اسے ٹھنڈے پسینے دلانے کے لیے کافی تھا۔ وزٹرز روم کی ڈیکوریشن نے ہی اسے بہت مرعوب کیا تھا، لیکن یہ کمرہ اس سے بھی زیادہ زبردست تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر گلاس ٹاپ ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر میں بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر آدمی پہ پڑی تھی۔ دوسرا آدمی قدرے کم عمر تھا اور وہ ٹیبل کی دائیں طرف رکھی ہوئی دو کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا ہوا تھا۔ پلیز تشریف رکھیے۔ ٹیبل کے پاس پہنچتے ہی ادھیڑ عمر آدمی نے اسے اپنے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، پلیز اپنی فائل دکھائیں۔ دائیں طرف بیٹھے ہوئے آدمی نے اسے کہا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ آپ کا نام؟ ادھیڑ عمر آدمی نے اس سے پہلا سوال کیا۔ رمیسا عمر، اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا سوال کرتا، کمرے کے بائیں کونے میں موجود ادھ کھلا دروازہ کھول کر کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا اور دیوار کے ساتھ شیلف پر رکھے ہوئے کمپیوٹر کو کھڑے کھڑے آپریٹ کرنے لگا تھا۔ وہ صرف اس کی پشت دیکھ سکتی تھی۔ دونوں آدمیوں کی نظر صرف ایک لمحے کے لیے ادھر گئی تھی اور پھر دوبارہ ان کی توجہ اس پر مبذول ہو گئی۔ آپ کا نام رمیسا ہے اور آپ کی کوالیفیکیشن؟ ادھیڑ عمر آدمی نے دوبارہ سلسلہ وہیں سے جوڑا تھا۔ اس نے ٹیشو سے ناک پر آیا پسینہ خشک کیا، حالانکہ کمرے میں اسی چل رہا تھا۔ ایف اے؟ اسے لگا تھا اس کے جواب پر کمپیوٹر پر کام کرتا ہوا آدمی مڑا تھا، مگر وہ اس وقت اپنی توجہ ادھیڑ عمر آدمی پر مبذول کیے ہوئے تھی، جس نے اس کے جواب پر اپنی بائیں آبرو جھکائی۔ آپ ایف اے پاس ہیں؟ آپ کو علم ہے کہ ہم نے گریجویٹ کے لیے اشتہار دیا تھا؟ یس، اس نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ کمپیوٹر پر کام کرتا ہوا بندہ اب باقاعدہ رخ موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ادھیڑ عمر آدمی کچھ دیر تک خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے پوچھا، آپ کو کوئی تجربہ ہے؟ اس بار اس نے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ خشک کیا تھا۔ نو۔ کین یو آپریٹ کمپیوٹر؟ اس نے ایک اور سوال تھا کہا۔ جواب اب وہی تھا، نو۔ ڈو یو نو ٹائپنگ؟ اس نے نظریں ٹیبل پر چمکتی ہوئی سطح پر جما دی۔ نو۔ شارٹ ہینڈ؟
No. Do you know how to handle telephone exchange? No. سوالوں کی ایک لمبی قطار کا جواب اس نے ایک ہی لفظ سے دے دیا تھا۔ ہر بار وہ نظر اٹھاتی اور پھر ٹیبل پر نظر جما لیتی۔ تو بی بی، پھر آپ نے ہمارا وقت ضائع کیوں کیا؟ پہلا جملہ اردو میں اسی ادھیڑ عمر آدمی نے بولا تھا، مگر اس بار اس کا لہجہ کافی ترش تھا۔ رومیسا کو اپنی گردن ایک دم دو من کی لگنے لگی۔ Who is your favorite actor؟ کمرے کی خاموشی کو اس بار ایک اجنبی آواز نے توڑا تھا۔ رومیسا نے گردن اٹھا کر ادھیڑ عمر آدمی کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ پھر اس نے آواز کی سمت دیکھا تھا۔ کمپیوٹر پر کام کرنے والا بندہ اب دونوں بازو سینے پہ ٹکائے شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ بلو جینز اور بلو شرٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت اہم سوال پوچھا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی اور پھر اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف گردن موڑی۔ وہ اس قسم کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی، مگر ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، آپ اس سوال کا جواب دیں۔ کوئی بھی نہیں، دھیمی آواز میں اس نے کہا۔ وائے؟ اس نے پھر اس بندے کو دیکھا تھا جو اب بھی اسی انداز میں کھڑا تھا۔ میں فلمیں نہیں دیکھتی، اس نے کہا تھا۔ وائے؟ اس بار اس نے بے چارگی سے اسے دیکھا، لیکن اس بندے کو شاید اس پر ترس نہیں آیا۔ یور فیوریٹ ٹی وی ایکٹر؟ میں ٹی وی نہیں دیکھتی۔ وائے؟ اس بار پھر وہی سوال دہرایا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس نے سوال کا جواب دیے بغیر اس بندے کی طرف سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھنا شروع کر دیا، مگر وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر ادھیڑ عمر آدمی کی کرسی کی طرف آ گیا، جس نے اپنی کرسی اس کے آنے پر خالی کر دی تھی اور خود دوسرے آدمی کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ Who is your favorite author؟ اپنا پچھلا سوال دہرانے کے بجائے ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے اگلا سوال کیا۔ میں کتابیں نہیں پڑھتی۔ اسے اپنے بالکل سامنے موجود پا کر وہ کچھ سرپرائز ہو گئی تھی۔ What are your pastimes then؟ پھر آپ وقت کیسے گزارتی ہیں؟ ریوالونگ چیئر پر آگے پیچھے جھولتے ہوئے اس نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ اس بار وہ چپ رہی۔ فادر کیا کرتے ہیں آپ کے؟ اس بار اس نے اردو میں پوچھا۔ وہ مر چکے ہیں۔ اور آپ کی مدر؟ وہ بہت سال پہلے وفات پا چکی ہیں۔ تعصب کا کوئی تاثر اس شخص کے چہرے پر نہیں ابھرا تھا، نہ ہی لہجے میں کوئی نرمی آئی تھی۔ بہن بھائی؟ نہیں۔ کس کے پاس رہتی ہیں؟ خالہ کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے سیکرٹری کی جاب کتنی مشکل ہوتی ہے؟ وہ اس کے سوال پر اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ ہم لوگ بہت سہولیات دیتے ہیں، مگر کام میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ورکنگ آورز کے بعد بھی آفس میں ٹھہرنا پڑ جاتا ہے، خاص طور پر جب کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہو کسی غیر ملکی پارٹی سے، اور ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ رات تک ٹھہرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ یہ شیڈول فالو کر سکتی ہیں؟ اس بار اس نے کسی مشکل کے بغیر جواب دیا تھا۔ نہیں۔ اس شخص نے اس جواب پر چند لمحوں کے لیے دوسرے دو آدمیوں کو دیکھا، پھر چیئر کو آگے پیچھے جھلاتے ہوئے وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، جو اب دوبارہ ٹیبل پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اگر آپ کو ملازمت دے دیں تو کیا آپ اتنی ہی بڑی چادر اوڑھ کر آتی رہیں گی؟ رومیسا نے کچھ حیرانی سے اپنے مد مقابل کو دیکھا۔ میں دوپٹہ لے لیا کروں گی۔ اس شخص کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، وہ فوراً ہی غائب ہو گئی تھی۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ یکدم کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انہیں اپوائنٹ کر لیں اور اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی ابھی دے دیں۔ وہ دوبارہ اس پر نظر ڈالے بغیر ادھیڑ عمر آدمی کو ہدایت دینے کے بعد کمپیوٹر کی طرف چلا گیا تھا اور پرنٹر سے کچھ کاغذات نکالنے کے بعد اسی تیز رفتاری سے اس ادھ کھلے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ وہ ہکا بکا ہو کر اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ وزٹرز روم میں بیٹھیں، کچھ دیر بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا۔ ادھیڑ عمر آدمی نے اب یکسر بدلے ہوئے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ وہ کچھ پوچھے بغیر حیرت کی اسی کیفیت میں باہر آ گئی تھی۔ اس سے پہر واپس گھر آتے ہوئے بھی وہ حیرانگی کی اسی کیفیت سے باہر نہیں آئی تھی۔ کیا انٹرویو ایسا ہوتا ہے؟ بار بار اس کے دماغ میں یہی سوال آ رہا تھا۔ اگر دنیا میں پہلی نظر میں محبت نام کی کوئی چیز تھی تو اس دن نبیل سکندر بری طرح اس کا شکار ہوا تھا۔ یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ اس روز اس کے کمرے میں موجود کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا
اور وہ ایڈمن آفیسر کے کمپیوٹر پر کام کرنے کے لیے ان کے آفس میں گیا جب انٹرویوز ہو رہے تھے۔ ایک سیکرٹری کا انتخاب اسی کے آفس کے لیے ہو رہا تھا، مگر وہ ان کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ ہمیشہ ایڈمن آفیسر ہی انٹرویوز کے لیے فارم کے مختلف حصوں کے لیے سیکرٹری اپوائنٹ کیا کرتے تھے اور اسے ان کے انتخاب پر کبھی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ اس روز بھی کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے وہ آتے جاتے ہوئے امیدوار لڑکیوں پر نظر ڈالتا رہا۔ اچانک اسے کچھ کاغذات کی ضرورت پڑی تھی۔ انہیں لینے کے لیے وہ اپنے آفس گیا تھا اور واپس آ کر وہ پرنٹر سے کچھ ڈاکومنٹس نکال رہا تھا جب غفور صاحب کے سوالوں پر اس نے گھبرائی ہوئی مدھم آواز میں کسی لڑکی کے جواب سنے تھے۔ کچھ دلچسپی سے اس نے مڑ کر دیکھا اور اس لڑکی نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ دوبارہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا۔ غفور صاحب کے سوالوں پر وہ شرمندگی سے سر جھکائے اپنی نااہلیت کا اقرار کرتی رہی۔ وہ زیادہ دیر تک چپ نہیں رہ پایا اور اس نے جان بوجھ کر ایک احمقانہ سا سوال پوچھا تھا۔ اس لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی اور اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات نے نبیل سکندر کو کچھ لمحوں کے لیے منجمد کر دیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور شاید کچھ اور بھی تھا اس میں، کوئی ایسی کشش، کوئی ایسی چیز جسے وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ خود کو انٹرویو میں انوالو کرنے سے باز نہیں رکھ سکا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے سوالوں پر بہت پریشان تھی، بلکہ روحان سی ہو رہی تھی، مگر وہ بس اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا، اس کی آواز سنتا رہنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے اپوائنٹ کر لیا تھا۔ انٹرویوز ختم ہونے کے بعد غفور صاحب نے اس کے پاس آ کر اسے کچھ فیصلے پر مضمرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے بہت پرسکون انداز میں کہا تھا، وہ سب کچھ سیکھ جائے گی، اس میں اتنی صلاحیت ہے، اور ویسے بھی وہ میرے آفس میں کام کرے گی، وہاں پر ورک لوڈ اتنا زیادہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ غفور صاحب نے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی۔ سمجھدار آدمی تھے، جان گئے تھے کہ اس لڑکی کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جاب دی گئی تھی اور یہ واحد قابلیت تھی جو نبیل سکندر کو متاثر کرتی تھی۔ وہ خود خوبصورت تھا اور خوبصورت چیزوں کے عشق میں گرفتار ہونے کا کافی شوق تھا اسے، چاہے وہ کوئی لڑکی ہو یا پھر کسی دکان میں پڑا ہوا ڈیکوریشن پیس۔ وہ دونوں کو ایک ہی طریقے سے سراہتا تھا جب تک دل نہیں بھرتا۔ وہ اس کی نظروں کے سامنے رہتے پھر ان کی جگہ کوئی اور لے لیتا، کچھ اس سے بہتر چیز، کوئی اس سے اچھی لڑکی۔ سکندر علی کے 6 بیٹے تھے۔ نبیل سکندر تیسرے نمبر پر تھا۔ اس سے بڑے اشر اور احمد تھے اور ذیشان، فراز اور ولید اس سے چھوٹے تھے۔ سکندر علی ملک کے چند نامور ایکسپورٹرز میں سے تھے اور نبیل بھی اپنے بڑے بھائیوں کی طرح باپ کے ساتھ سرجیکل اور لیدر گڈز کے بزنس میں شریک تھا۔ اس نے امریکہ سے BBA کیا تھا اور پھر اسٹڈیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ سکندر علی چاہتے تھے کہ وہ امریکہ میں ہی رہے تاکہ وہاں ان کے آفس کو اسٹیبلش کیا جا سکے۔ وہ خود بھی اس پروجیکٹ میں انٹرسٹڈ تھا، اس لیے وہ امریکہ میں ہی رہنے لگا تھا۔ 5-6 سال تک وہ مستقل امریکہ میں رہا اور جب وہاں ان کا آفس اچھی طرح اسٹیبلش ہو گیا تو اس نے سال کا کچھ حصہ پاکستان میں گزارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سال میں 3-4 بار پاکستان آتا۔ شادی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اسے ایک فضول ذمہ داری سمجھتا تھا اور سوچتا تھا اگر شادی کبھی کی بھی تو صرف اس وقت کروں گا جب کسی لڑکی سے اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ وہ مجھ پر فضول پابندیاں لگانے کی کوشش نہ کرے اور مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے دے۔ یہی وجہ تھی کہ 32 سال کا ہونے کے باوجود ابھی تک وہ خود کو شادی کے لیے آمادہ نہیں کر پایا تھا۔ اس کے بڑے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور دونوں بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے، مگر یہ سکون بھی اسے شادی کی طرف اٹریکٹ نہیں کرتا تھا۔ سکندر علی کا وہ لاڈلا تھا، اس لیے ان کی طرف سے اس پر کوئی پریشر نہیں تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ساری اولاد میں سے سکندر علی اگر واقعی کسی کو چاہتے تھے تو وہ نبیل ہی تھا۔ نہ انہیں اپنے سب سے بڑے بیٹے اشر سے اتنا لگاؤ تھا، نہ سب سے چھوٹے بیٹے ولید سے اتنی محبت تھی جتنی وہ نبیل سے کرتے تھے۔ وجہ شاید یہ تھی کہ نبیل ان سے بہت مشابہت رکھتا تھا، یا پھر شاید یہ بات تھی کہ بہت عرصے تک بیرون ملک ان سے الگ رہا تھا، اس لیے وہ اس سے زیادہ چاہنے لگے تھے۔ اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ نبیل کسی دوسرے کے لیے اچھا ہو نہ ہو، وہ کم از کم ایک فرما بردار بیٹا ضرور تھا، نہ صرف فرما بردار بلکہ بہت محنتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مختصر عرصے میں امریکہ میں ان کے لیے ایک اچھی خاصی مارکیٹ بنا دی تھی۔ اس وقت ان کی 50% ایکسپورٹس امریکہ کو ہی ہو رہی تھیں اور اس میں نبیل کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس پر کبھی کوئی روک ٹوک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
نہ ہی کوئی پابندی لگائی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی حرکتوں کے بارے میں مکمل طور پر بے خبر تھے، مگر پھر بھی وہ اس سب کو نظر انداز کر دیا کرتے۔ سو نبیل سکندر کو ہر معاملے میں خاصی چھوٹ تھی۔ روپے پیسے کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، اور جس معاشرے میں وہ رہتا تھا اور وہاں یہ چیز ہو تو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ جسمانی طور پر بھی اتنا خوبصورت تھا کہ صنف مخالف کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ امریکہ میں اس کی گرل فرینڈز کافی رہ چکی تھیں اور ان میں سے اکثریت اچھی خاصی فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ سکندر علی کو قطع اعتراض نہ ہوتا اگر وہ ان میں سے کسی سے بھی شادی کرنا چاہتا، مگر نبیل سکندر کو صرف وقتی تعلق بنانے کی عادت تھی۔ وہ انہیں مستقل کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرتا تھا۔ یہ عادت اچھی تھی یا بری وہ کبھی نہیں جان سکا، کیونکہ اسے اس عادت سے کبھی نقصان اٹھانا ہی نہیں پڑا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے پہلے کبھی کسی سے عشق ہوا نہ ہو۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ خود کو محبت کی بیماری میں مکمل طور پر گرفتار سمجھنے لگا تھا، مگر یہ کیفیت بہت عارضی ثابت ہوتی تھی۔ مگر اس بار اس نے قدرے مختلف قسم کے جذبات کو محسوس کیا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ پہلے دن آفس جا کر اسے بہت سے مسائل پیش آئیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ صبح 8:30 بجے آفس کی گاڑی نے اسے پک کر لیا تھا، اور آفس میں پہلے ہی اس کے انتظار میں عافیہ نام کی ایک لڑکی موجود تھی۔ وہ کمپیوٹر سیکشن میں کام کرتی تھی اور رمیسا کو اس کا آفس دکھانے کے لیے لے گئی، اور اپنا آفس دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اگرچہ وہ وزٹرز روم بھی تھا، مگر اگر وہاں کوئی موجود نہ ہوتا تو وہ کسی بگ باس کے آفس کا منظر پیش کرتا تھا۔ کم از کم رمیسا کو تو یوں ہی لگا تھا۔ اسے اپنی ٹیبل پر بے پناہ رشک آیا تھا، جس پر ہر جدید سہولت موجود تھی۔ ایئر کنڈیشن روم میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر اس نے خود کو بے حد معتبر محسوس کیا تھا۔ تم اس آفس میں کام کرو گی نبیل سکندر صاحب کے ساتھ۔ وہ آفس میں قدرے دیر سے آتے ہیں، اس لیے ان کے آنے سے پہلے تم ہر روز میرے ساتھ رہا کرو گی۔ میں تمہیں کمپیوٹر اور فیکس وغیرہ کے بارے میں تھوڑا بہت ٹرین کر دوں گی۔ ٹیلی فون ایکسچینج ہینڈل کرنا تو خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور پھر تمہاری خوش قسمتی ہے کہ نبیل سکندر صاحب کے آفس میں کام بھی زیادہ نہیں ہے، ورنہ تم کسی دوسرے سیکشن یا آفس میں بغیر تجربے یا ان چیزوں کے علم کے بغیر آتی تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ بہرحال تمہیں یہ سب سیکھنے کے لیے کافی وقت مل جائے گا۔ عافیہ اسے بتاتی گئی تھی۔ نبیل سکندر تو یہ میرے باس کا نام ہے نا؟ اس نے سوچا تھا۔ اس دن عافیہ نے اسے صرف ٹیلی فون ایکسچینج کو ہینڈل کرنا سکھایا تھا۔ 2 گھنٹے تک وہ اس کے ساتھ بیٹھی فرم کے مختلف آفیسرز اور فیکٹری کے مختلف حصوں سے لنک اور ڈی لنک ہونا سیکھتی رہی۔ پھر عافیہ اسے اس کے آفس میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اپنے آفس کی تنہائی میں وہ بڑی آزادی سے ہر چیز کو دیکھتی رہی۔ یہ احساس کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہے بہت خوبصورت تھا۔ عافیہ اسے کوئی کام سونپ کر نہیں گئی تھی۔ اسے کچھ دیر تک اپنے آفس کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد وہ اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج وہ اپنی چادر کو گھر چھوڑ آئی تھی، مگر چادر کے بجائے اسے کچھ کم لمبائی اور چوڑائی کا دوپٹہ اسی انداز میں اوڑھے ہوئے تھی۔ کچھ ہمت کر کے اس نے چہرے پر لپسٹک اور آئی لائنر کا اضافہ بھی کر لیا تھا۔ مجموعی طور پر اس کا حلیہ انٹرویو والے دن سے کافی بہتر تھا، اور اس دن کی طرح اسے فرم میں کام کرنے والی دوسری لڑکیوں کو دیکھ کر کسی قسم کا احساس کمتری نہیں ہو رہا تھا۔ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنی چیئر پر بیٹھی خالی و ذہنی کی کیفیت میں سامنے والی کھڑکیوں پر نظریں جمائے ہوئی تھی، جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر کوئی بڑی تیز رفتاری سے اس کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ اس نے کچھ ہڑبڑا کر اس اچانک آنے والے کو دیکھا تھا۔ بلیک پینٹ، سفید ہاف بازوؤں والی شرٹ کے اوپر رائل بلو سٹریپس والی ٹائی لگائے، ہاتھ میں بریف کیس تھامے، کلون سے مہکتا ہوا لمبا چوڑا ایک وجود پھر اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے اس کے سامنے رکا تھا۔ So you're here, all right? Just come into the room. اچھا تو آپ یہاں ہیں، ٹھیک ہے ذرا میرے کمرے میں آئے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے سے گزر کر اگلا دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک ساکت بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہی۔ ابھی بھی اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اس کا باس ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں، مگر چند لمحوں بعد ہی ٹیبل پر موجود انٹرکام کی بزر ہونے لگی تھی۔ اس نے نیم دلی سے ریسیور اٹھایا۔ مس رمیسا پلیز میرے آفس میں آئیں۔ یس سر، گھٹے ہوئے لہجے میں اس نے کہا تھا۔ تو یہ نبیل سکندر ہے۔
وہ جو کسی ادھیڑ عمر باس کی منتظر تھی، اب یہ جان کر کے ایک صدمے کی کیفیت میں تھی کہ نہ صرف باس نوجوان تھا بلکہ اس کے سامنے اس کا پہلا امپریشن بھی کچھ اچھا نہیں تھا۔ بادلے ناخواستہ وہ اٹھ کر اندر چلی آئی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا موبائل پر کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ بڑی بے دلی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ چند منٹوں تک وہ موبائل پر مصروف گفتگو کرتا رہا، مگر اس کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز رہیں جو ٹیبل کو گھورنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر موجود بیزاری اس کی تیز نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ موبائل بند کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے اسے پوچھا، کیا آپ کو اپنا آفس پسند نہیں آیا؟ وہ اس تیکھے سوال پر گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ نہیں، میں پریشان تو نہیں ہوں۔ اس نے اسے یقین دہانی کروانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کچھ لمحوں تک خاموشی سے جیسے اس کے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر اس نے کہا، آل رائٹ، میں مان لیتا ہوں کہ آپ پریشان نہیں ہیں۔ اب کچھ کام کی باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کو میرے ساتھ کام کرنا ہے۔ میں کام کے معاملے میں بہت پروفیشنل اپروچ رکھتا ہوں۔ بے ترتیبی اور بددیانتی برداشت نہیں کرتا ہوں۔ آپ پر کام کا زیادہ بوجھ نہیں ہوگا۔ بہت سی بنیادی چیزوں سے آپ واقف نہیں ہیں، اس لیے 1-2 ماہ تک تو آپ کو ان چیزوں میں ٹرینڈ ہونا ہوگا۔ پراپر گائیڈنس بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو ہر کام خود ہی سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا، اور میرا خیال ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ زیادہ لمبا چوڑا لیکچر نہیں دینا چاہتا، آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اتنی ہی انسٹرکشنز کافی ہیں۔ اگر آپ کو یہاں کسی بھی قسم کا پرابلم کا سامنا کرنا پڑے تو آپ میرے پاس آ سکتی ہیں۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ آفس میں آہستہ آہستہ لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، مگر یہ سب فرم کے ہی مختلف سیکشنز کے لوگ تھے۔ وہ صرف انٹرکام پر اندر اطلاع کرتی رہی۔ لنچ تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ لنچ بریک سے کچھ دیر پہلے عافیہ اسے لینے آ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ فیکٹری کیفیٹیریا میں آ گئی تھی۔ وہاں فیکٹری اور فرم میں کام کرنے والی خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اسے یہ دیکھ کر بے حد سکون ملا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے تھے۔ وہ صبح آنے کے بعد 2 گھنٹے عافیہ کے ساتھ کمپیوٹر اور فیکس پر کام کرتی، پھر اپنے آفس میں آ کر تھوڑا بہت وہاں کام نمٹاتی۔ نبیل سکندر ہمیشہ دیر سے ہی آیا کرتا تھا، لیکن آنے کے بعد وہ کافی مشینی انداز میں کام کیا کرتا تھا۔ یکے بعد دیگرے فیکٹری اور فرم میں سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس آتا رہتا۔ وہ خود کسی نہ کسی کو بلاتا رہتا، اور جب وہ کسی کو نہ بلاتا تب وہ فون پر کسی نہ کسی کے ساتھ مصروف گفتگو ہوتا۔ فرم میں مختلف حصے بنے ہوئے تھے۔ اب ایک نیا حصہ تشکیل دیا جا رہا تھا جو کہ اس کے چھوٹے بھائی کے سپرد کیا جانا تھا۔ تمام حصے سکندر علی کے زیر نگرانی کام کرتے تھے، مگر وہ اپنے بیٹوں کے کام میں دخل اندازی نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی بات پر اعتراض وہ صرف تب کرتے تھے جب فرم کو کسی وجہ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا یا نقصان ہوتا، ورنہ انہوں نے باقی تمام معاملات اپنے بیٹوں کے پر مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ رمیسہ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ نبیل سال کا زیادہ حصہ باہر گزارتا ہے، اور یہ جان کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ عافیہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ ہر 2-4 ماہ بعد کچھ عرصے کے لیے باہر ضرور جاتا ہے، اور اب رمیسہ شدت سے اس کے باہر جانے کی منتظر تھی۔ نبیل سکندر سے اس کچھ عرصے میں سے کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھی۔ اسے اس کی آنکھوں سے بے حد خوف آتا تھا۔ حالانکہ عافیہ کو نبیل سکندر کی آنکھیں بے حد پسند تھیں، مگر رمیسہ کبھی بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ کوئی بہت عجیب سا تاثر ہوتا تھا اس کی آنکھوں میں، جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن بعض دفعہ وہ بے حد پریشان ہو جاتی۔ یہ اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ وہ صرف اپنے حصے میں ہی نہیں، دوسرے حصے میں کام کرنے والی لڑکیوں میں بھی خاصا مقبول تھا۔ بنیادی وجہ تو ظاہر ہے یہ تھی کہ وہ فرم کے مالکوں میں سے تھا اور بے حد خوبصورت تھا، مگر ایک اور وجہ اس کے لہجے کی نرمی تھی۔ اس میں غرور یا اکڑ پن نہیں تھا جو اس کے بڑے دونوں بھائیوں میں تھا۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا، جب تک ان میں سے کوئی ایسی حرکت نہ کر دیتا جو اسے آپے سے باہر کر دیتی، مگر غصے میں بھی وہ بلند آواز سے بولتا اور ماتحتوں کو جھڑکتا ضرور تھا، مگر ان کو ذلیل نہیں کیا کرتا تھا، نہ ہی ان کی ایک ایک غلطی لے کر بیٹھتا رہتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے حصے میں کام کرنے والے سب سے زیادہ مطمئن تھے۔ اس سے پہلے نبیل سکندر کی سیکرٹری کے طور پہ جو لڑکی کام کر رہی تھی، وہ اس سے پہلے چیمبر آف کامرس میں کام کرتی رہی تھی۔ اس فرم کو جوائن کرنے کے بعد بہت کم عرصے میں وہ نبیل کے بہت قریب آ گئی تھی۔ بے حد خوبصورت تھی شمائلہ، پھر اسے
مردوں کو پھانسنے کے سارے حربے بھی آتے تھے، اور پھر نبیل سکندر تو ہے ہی دل پھینک۔ چند ماہ میں نوبت یہ آ گئی تھی کہ شام کو واپس بھی نبیل کی گاڑی میں جایا کرتی تھی۔ ہر دوسرے دن وہ ہمیں کوئی نہ کوئی قیمتی چیز یہ کہہ کر دکھاتی تھی کہ یہ نبیل نے دی ہے، اور نبیل سکندر واقعی اسے بہت تحفے دیتا رہتا تھا، بلکہ وہ تو اسے لے کر کئی کئی دن مری اور بھول بن بھی رہ کر آتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ نبیل سکندر کی دلچسپی اس میں ختم ہونے لگی، تحفے تحائف کا سلسلہ بھی رک گیا، اور ظاہر ہے خالی تنخواہ پر شمالہ بی بی کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے یہاں آنے کے لیے 1 سال بعد ہی وہ جاب چھوڑ کر چلی گئی۔ اس سے تمہیں کہتی ہوں کہ تم بھی محتاط رہنا، یہ بندہ فلرٹ ہے، اسے ہم جیسی لڑکیوں سے عشق نام کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، نہ یہ ہم سے شادی کر سکتا ہے، ہاں ذلت اور رسوائی کا توق ضرور ہمارے گلے میں ڈال سکتا ہے۔ اسے بہتر ہے کہ تم کبھی اس کی باتوں میں نہ آنا، ذرا مضبوطی دکھاؤ گی تو یہ تنگ نہیں کرے گا۔ یہ خوبی ہے اس میں کہ اگر کسی لڑکی کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملے تو وہ اس کا جینا حرام کرتا ہے، نہ اسے تنگ کرتا ہے، بلکہ خاموشی سے کنارہ کر لیتا ہے۔ عافیہ نے ایک دن نبیل سکندر کے بارے میں تقریباً سارے ہی انکشاف کر دیے تھے۔ نبیل کے بارے میں اس کے خدشات اور بڑھ گئے تھے۔ حفظ ما تقدم کے پہلے اقدام کے طور پر اس نے میک اپ کا استعمال ترک کر دیا تھا۔ وہ چھوٹی موٹی جیوری جو پہن کر آنے لگی تھی وہ ایک بار پھر سے اس نے اتار کے رکھ دی تھی۔ جب بھی وہ اسے آفس میں بلاتا تو پتہ نہیں خود پر کیا کیا پھونک کر جاتی۔ بعض اوقات اس کا دل چاہتا کہ وہ یہ جاب چھوڑ دے اور دوبارہ کبھی وہاں نہ آئے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ خالہ کسی طور پر بھی اس بات پہ تیار نہیں تھی کہ وہ یہ جاب چھوڑ دے۔ وہ سمجھتی تھی کہ ایسی جاب تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ 17 گریڈ کے افسر کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی جتنی اسے مل رہی تھی، پھر وہ کفران نعمت کیوں کر رہی تھی؟ کئی بار اس نے نبیل سکندر کے بارے میں کی جانے والی باتوں کے بارے میں انہیں بتایا، مگر ہر بار وہ سنی انسنی کر جاتی اور کہتی بھی تو یہ بس، لو باس برا ہے تو پھر کیا ہوا، تھوڑی بہت خرابی تو ہر مرد میں ہوتی ہے، بندے کو خود اچھا ہونا چاہیے، اور پھر تم اکیلی تو نہیں ہونا، ہزاروں لاکھوں لڑکیاں یہی کام کرتی ہیں، آخر وہ لڑکیاں بھی تو ہیں، مگر وہ تو نہیں ڈر کر بھاگتی۔ پھر لوگوں کو تو ویسے بھی رائے کا پہاڑ بنانے کی عادت ہوتی ہے، کسی میں چونٹی جتنی خرابی دیکھ لیں تو اسے ہاتھی بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ وہ خاموشی سے ان کی تقریر سنتی رہتی، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ ان کے گھر رہتی تھی، خالہ کے بقول اس پر ان کے بہت احسانات تھے، اور اب وہ اس قابل ہوئی ہے کہ دوسروں کے لیے کچھ کر پائے تو اپنے فضول کے خدشات کو سر پر لاتے نہ پھرے۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اگر اس کا اپنا باپ یا ماں ہوتے تو کیا انہیں بھی اس کے خدشات اتنے ہی بے جواز لگتے؟ شاید کبھی بھی نہیں۔ عافیہ نے اپنی بہن کی شادی کے لیے 1 ہفتے کی چھٹی لی تھی، اور اس کا دل ہی نہیں چاہا تھا کہ وہ اکیلے کیفیٹیریا میں جا کر کھانا کھائے۔ کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کی اتنی دوستی نہیں تھی، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ جتنے دن عافیہ نہیں آئے گی وہ اپنے آفس میں ہی لنچ کر لیا کرے گی۔ نبیل لنچ ٹائم میں آفس سے چلا جایا کرتا تھا، بعض دفعہ وہ لنچ کے لیے کسی ریسٹورینٹ چلا جاتا، اور بعض دفعہ وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ آفس میں لنچ کر لیا کرتا تھا، اس لیے رمیسا کو یہ بھی پریشانی نہیں تھی۔ اس دن بھی نبیل حسب معمول لنچ آور شروع ہونے پر آفس سے نکل گیا تھا، لیکن اپنی کار کے پاس پہنچنے پر اسے یاد آیا کہ وہ اپنا موبائل اوپر آفس میں ہی چھوڑایا تھا۔ اسے لینے کے لیے وہ اوپر آیا ہی تھا، لیکن اپنے آفس میں جانے کے لیے جب وہ رمیسا کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ ٹیبل پر لنچ باکس رکھے لنچ کرنے میں مصروف تھی۔ اسے خلاف توقع وہاں موجود پا کر وہ گڑبڑا گئی تھی، اور ہاتھ میں پکڑا ہوا سینڈوچ اس نے لنچ باکس میں رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے آفس میں جانے کے بجائے اس کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ لنچ یہیں کرتی ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، میں کیفیٹیریا میں عافیہ کے ساتھ لنچ کرتی ہوں، مگر وہ 1 ہفتے کی چھٹی پر ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہیں لنچ کر لوں۔ اس نے وضاحت کی تھی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم اکٹھے لنچ کرتے ہیں۔ نبیل نے اسے فوراً پیشکش کی تھی، اور اس کے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ نہیں تھینک یو، لیکن مجھے یہی لنچ کرنا ہے، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا، مگر نبیل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، میں ذرا اپنا موبائل لے آؤں۔ وہ اس کے انکار کو گردانے بغیر اپنے آفس میں چلا گیا اور چند لمحوں بعد واپس آیا تھا۔ اوکے چلیں، اس کے آتے ہی کہا تھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، پھر میں لنچ بھی کر چکی ہوں، میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تھی، مگر دوسری جانب کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مزید جھوٹ نہیں، آپ بس اٹھیں اور چلیں، اس قسم کے جھوٹے بہانے مجھے پسند نہیں ہیں۔
اس بار اس نے قدرے سختی سے کہا تھا اور وہ مزید مزاحمت نہیں کر پائی تھی۔ بہرحال وہ اس کا باس تھا۔ اپنے لنچ باکس کو بند کرنے کے بعد بیگ اٹھا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نبیل اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کی دلی کیفیت سے بخوبی واقف ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے ساتھ لے جانے کے ارادے پر قائم تھا۔ جب وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے لیے آفس کا دروازہ کھولا تھا۔ باہر آنے کے بعد نبیل کے پیچھے چلتے ہوئے اس کا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے دیکھنے والی ہر نظر ملامت کر رہی ہے۔ خاموشی کے ساتھ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ پارکنگ ایریا میں آئے تھے۔ نبیل نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ چند لمحوں تک بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں وہیں کھڑی رہی، مگر وہ قطعاً اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، بلکہ کار سٹارٹ کر رہا تھا۔ زہر کا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ کہاں لنچ کریں گی؟ اس کے سوال پر اس کا دل چاہا تھا کہہ دے کہیں بھی نہیں، مگر اس نے یہ نہیں کہا تھا۔ پتہ نہیں، میں کبھی ریسٹورانٹ نہیں گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو اپنی پسندیدہ جگہ پر لے کے جاتا ہوں، اس نے کہا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہے آپ کو اپنی جاب؟ ٹھیک ہے، اس نے ڈیش بورڈ کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ نبیل نے بھویں اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ بس ٹھیک ہے؟ اس کا لہجہ سوالیہ تھا۔ میرا مطلب اچھی ہے، اس نے بجھے دل سے تعریف کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور باس کیسا ہے آپ کا؟ بڑی سنجیدگی سے سوال کیا گیا تھا۔ رومیسا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے۔ سوال اسی سنجیدگی سے دہرایا گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی طرف گردن گھمائی، مگر وہ بڑی بے نیازی سے ونڈ سکرین پر نظریں جمائے پورے انہماک سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا۔ صرف ٹھیک ہے؟ اس نے کچھ بلند آواز سے کہا تھا۔ نبیل کو توقع تھی کہ وہ اس بیان کو بھی کچھ بدلے گی، مگر وہ حیران ہوا تھا جب وہ کچھ کہنے کے بجائے چپ رہی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ نمودار ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت خوب، اس نے زیر لب کہا تھا، پھر ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو اب سامنے یا باہر دیکھنے کی بجائے گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اسے دوبارہ اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ ریسٹورانٹ میں پہنچ کر ٹیبل تک پہنچنے تک دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، مگر مینیو کارڈ ہاتھ میں لیتے ہی نبیل نے کہا تھا، کیا کھانا پسند کریں گے آپ؟ کچھ بھی، اس نے ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر دیکھنے کے بجائے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ کچھ بھی؟ نبیل نے اس کے جملے کو دہرایا تھا۔ آلرائٹ، پھر میں اپنی مرضی کا لنچ آرڈر کروا دیتا ہوں آپ کے لیے۔ مینیو کارڈ پر نظریں دوڑاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اس نے اپنی پسند کی ڈشز ویٹر کو لکھوائی تھیں۔ جب ویٹر آرڈر نوٹ کرنے کے بعد چلا گیا تو نبیل نے اس پر نظر جما دی تھی۔ وہ پہلے جتنی پریشان تھی اب اس سے زیادہ نروس نظر آ رہی تھی۔ اپنے ارد گرد کے خوبصورت ماحول پر نظر دوڑانے کے بجائے وہ ٹیبل پر پڑے کینڈل سٹینڈ پر نظر جمائے ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس کی اس سرگرمی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے بہت آہستگی سے کینڈل سٹینڈ ٹیبل سے اٹھا لیا۔ رومیسا کی نظروں نے اس کے ہاتھ میں آنے تک کینڈل سٹینڈ کا تعاقب کیا تھا، پھر اس نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، پھر اس نے بہت پرسکون انداز میں کینڈل سٹینڈ کو فلور پر رکھ دیا اور پھر پہلے کی طرح اطمینان سے کچھ کہے بغیر ٹیبل پر بازو ٹکا کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر تک شرمندگی کے عالم میں ٹیبل پر ادھر ادھر نظر دوڑاتی رہی، لیکن کسی چیز کو مستقل طور پر دیکھنے کی کوشش اس نے نہیں کی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنی گود میں رکھے ہوئے بیگ پر نظر جما دی تھی۔ نبیل نے ایک گہری سانس لی تھی۔ وہ کم از کم بیگ وہاں سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ ویٹر سافٹ ڈرنک سرو کرنے آیا تھا اور نبیل کے کہنے پر کینڈل سٹینڈ اٹھا کر لے گیا تھا۔ پئیں؟ اس نے ویٹر کو جانے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے اسے ڈرنک شروع کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ ایک سپ لینے کے بعد وہ دوبارہ پرانی سرگرمی میں مشغول ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نبیل نے اسے کہا تھا، آپ ڈرنک نہیں لے رہی؟ میں پی لوں گی، ہلکی سی آواز میں اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرنک کے سپ لیتا اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے سپ کے علاوہ اس نے دوبارہ گلاس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ اس کی نظریں خود پر جمی ہوئی محسوس کر رہی تھی اور اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نظر اٹھا سکے۔ لنچ سرو ہونے تک نبیل سکندر نے دوبارہ سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ لنچ سرو ہونے کے بعد اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، آپ شروع کریں۔ وہ بڑے اطمینان سے ٹیبل پر بازو ٹکائے اس کے کھانے کو شروع
کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ رومیسا نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ٹیبل پر نظر دوڑائی تھی۔ بڑی ہمت کر کے اس نے اپنے آگے رکھی ہوئی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے تھے۔ اسے کھانا شروع کرتے دیکھ کر نبیل سکندر نے بھی اپنی پلیٹ آگے سرکا لی تھی۔ پھر پورا وقت وہ چاولوں میں چمچ پھیرتی رہی۔ اس نے شاید کچھ نہ کھانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس نے 2-3 بار اسے کچھ اور لینے کے لیے کہا تھا، مگر جب اس نے ان چیزوں کو بھی پلیٹ میں رکھ کر بس وقت گزارنا شروع کیا تو نبیل سکندر نے اپنا اصرار ترک کر دیا تھا۔ جب تک وہ لنچ سے فارغ ہوا تب تک وہ بھی پلیٹ میں انہی چیزوں کو لیے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کی پلیٹ پر ڈالی۔ بڑے تحمل سے اس نے رومیسا سے پوچھا، آئس کریم کھائیں گی؟ میں آئس کریم نہیں کھاتی۔ اس نے چمچ ہاتھ سے چھوڑ کر پلیٹ ہاتھ سے پیچھے سرکا دی تھی۔ چائے پئیں گی؟ نہیں۔ کافی؟ نہیں۔ کوئی اور چیز؟ نہیں۔ آل رائٹ۔ نبیل نے یہ کہہ کر ویٹر کو بل لانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ واپسی کا سفر بھی اسی خاموشی سے ہوا تھا، مگر اب وہ پہلے کی نسبت پرسکون تھی۔ جہاں تک نبیل سکندر کا تعلق تھا تو یہ اس کی زندگی کا بدترین لنچ تھا جو اس نے کسی لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے پورے 1.5 گھنٹے میں ایک بار بھی اس کے چہرے پر نظر جمانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ پریشان تھی یا خوفزدہ، یہ وہ اندازہ نہیں کر پایا تھا، مگر یہ ضرور جان گیا تھا کہ اسے لنچ پر اس کے ساتھ آنا پسند نہیں آیا، اور شاید یہ اس کی ناپسندیدگی کے اظہار کا طریقہ تھا جس نے اس جیسے بندے کو خاصا ڈسٹرب کیا تھا۔ واپس رومیسا کے آفس میں آ کر اس نے کہا تھا، میں آپ کو 15 منٹ دیتا ہوں، آپ لنچ کر لیں۔ رومیسا اندازہ نہیں لگا پائی کہ وہ ناراض تھا یا نہیں۔ بہرحال دوبارہ اس نے اسے لنچ کرنے کی آفر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آؤ نبیل آؤ۔ سکندر علی نے اسے اپنے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دے کر اندر آنے کی اجازت مانگتے دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو کوئی کام تو نہیں ہے؟ اس نے باپ کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا جو فائلیں دکھ رہے تھے۔ نہیں، اب ایسا بھی کوئی کام نہیں، یہ تو بس میں کچھ بلز کی فائلز وغیرہ دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل میز پر رکھی تھی۔ ہاں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اصل میں پاپا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے اس نے اپنے مخصوص انداز میں سیدھے موضوع پر آتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر علی کے چہرے پر مسکراہٹ لہرا گئی۔ دیٹس ویری گڈ، لگتا ہے کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تمہیں۔ وہ ان کی بات پر مسکرایا تھا۔ بالکل، نہ صرف مجھے پسند آئی ہے بلکہ میرا خیال ہے آپ کو بھی پسند آئے گی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کافی سوچ سمجھ کر انتخاب کیا ہے۔ ان کے لہجے کی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ پاپا، آپ میری سیکرٹری کو جانتے ہیں نا، رومیسا عمر کو، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پہ انہیں جیسے شوق سا لگا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ کچھ بول ہی نہیں پائے، بس حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا نبیل، اس بات پر جو تم نے کہی ہے، تم اپنی سیکرٹری سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا تھا۔ پاپا، آپ کو بھی یہ بات سن کر یقین نہیں آئے گا، میں نے اسے پہلی بار دیکھتے ہی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سیکرٹری کے طور پر اپوائنٹ تو میں نے صرف اسے اس لیے کیا تاکہ میں اس کے طور طریقوں کے بارے میں تھوڑا بہت جان سکوں، اور اب جب میں اس سے مطمئن ہوں تو میں اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ سکندر علی کے چہرے پر سنجیدگی کے اثار نمایاں تھے۔ ایک بہت احمقانہ اور جذباتی قسم کا فیصلہ ہے، اور ایسا فیصلہ کرنے والے اکثر اس پر پچھتاتے ہیں۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے پہلا جملہ بولا تھا۔ پاپا، کم از کم اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے بھی میں کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں، 32 سال کا ہوں، اور میرے خیال میں یہ کافی میچور عمر ہے۔ میں جانتا ہوں رومیسا کے بارے میں آپ کو بہت سے خدشات اور اعتراضات ہوں گے، مثلاً یہ کہ وہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، اس کا کوئی مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تعلیم کم ہے، پھر ورکنگ گرل ہے، عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہے، مگر ان باتوں کے بارے میں پہلے ہی اچھی طرح سوچ چکا ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں میرے لیے اس کے لیے شادی کے بعد کوئی مسئلہ کھڑا کریں گی۔ میرے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اعتراض نہیں کریں گے۔ وہ بہت روانی سے بولتا چلا گیا۔ سکندر علی نے بہت غور سے اس کی باتوں کو سنا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ کر پائے گی، تمہارے ساتھ چل سکے گی؟ اس کی باتیں سننے کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ بالکل، وہ نہ صرف یہاں ایڈجسٹ کر لے گی بلکہ اچھی طرح ایڈجسٹ کر لے گی۔ وہ بہت کمپرومائزنگ ہے، صبر ہے اس میں، ضد یا انا ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے، اور میرے خیال میں ایک اچھی بیوی میں یہی خوبیاں ہونی چاہیے۔
تمہاری ممی تو اس بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیں گی۔ سکندر علی نے اس کی ماں کا غصہ یاد دلانے کی کوشش کی۔ ان کی مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ اگر مان گئیں تب بھی اور نہ مانے تب بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں صرف آپ کی رضامندی چاہتا ہوں، اور آپ کو یاد ہے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تب بھی آپ مجھے شادی سے نہیں روکیں گے۔ اسے سکندر علی کو ان کا وعدہ یاد دلایا تھا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی تھی۔ مگر مجھے یہ توقع تھی کہ شاید تم کسی غیر ملک کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، انہوں نے کہا تھا۔ جو بھی تھا، وعدہ تو وعدہ ہے، آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نبیل، میں اس بارے میں سوچوں گا اور تمہاری ممی سے بھی بات کروں گا، انہوں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا تھا۔ دیکھیے پاپا، آپ ممی کو بتا دیجیے گا، اگر انہیں اعتراض ہوا تب بھی میں شادی تو اسی لڑکی سے کروں گا، اسے بہتر ہے کہ وہ اعتراض نہ کریں۔ آفٹر آل زندگی مجھے گزارنی ہے، اور کس کے ساتھ کس طرح گزارنی ہے یہ فیصلہ کرنے کا حق مجھے ہی ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور جب سکندر علی نے اپنی بیوی سے بات کی تو انہوں نے حسب توقع ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ وہ بے حد غصے اور طیش میں تھی، لیکن نبیل کو ان کی کوئی خاص پرواہ نہ تھی۔ وہ جانتا تھا گھر میں باپ کا حکم چلتا ہے، اسے ممی جتنا شور مچانا چاہتی تھی وہ مچا رہی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ باپ اسے اس شادی کی اجازت دے دے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے بعد نخواستہ صحیح لیکن اس شادی کو رضامندی دے دی تھی، لیکن اپنی بیوی کے غصے کو وہ ختم نہیں کر سکے تھے، اور فاخرہ اس رشتے کی مخالفت میں تنہا نہیں تھی۔ نبیل کے سارے گھر والے، اس کے بھائی بھابیاں، حتیٰ کہ ذیشان بھی اس رشتے کے مخالف رہا تھا۔ بھائیوں میں اگر کسی کے ساتھ اس کی دوستی تھی وہ صرف ذیشان کے ساتھ تھی، اور یہی حال ذیشان کا تھا۔ اگر اب جب نبیل نے اسے اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا تھا تو وہ نہ صرف حیران ہوا تھا بلکہ اس نے نبیل کا مذاق بھی اڑایا تھا۔ تو نبیل سکندر صاحب شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ہاؤ فنی! اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ نبیل کو اس کے لہجے کا تمسخر پسند نہیں آیا تھا۔ دیکھیں جناب نبیل صاحب، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر آپ کبھی بھی ایک اچھے شوہر نہیں ہو سکتے، پھر کیوں خود کو اس رول میں ٹرائی کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی طرح ذیشان بھی خاصا صاف کو تھا۔ کیوں میں اچھا شوہر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، جواب بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ رشتہ بہت زیادہ بھی ہوا تو صرف چند سال چل سکے گا، اور وہ بھی اگر تمہاری بیوی میں صبر اور برداشت کا مادہ وافر مقدار میں ہوا تو، اور جب بھی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ تمہاری شادی شدہ زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ذیشان کا تجزیہ حقیقت پسندانہ تھا، کیونکہ وہ نبیل سکندر کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اس کی باتوں نے نبیل کو ہرٹ نہیں کیا۔ وہ بڑے سکون سے اس کی باتیں سنتا رہا تھا۔ ذیشان، کم از کم اس معاملے میں تمہیں حیران کر دوں گا۔ تم دیکھو گے کہ میں اس رشتے کو نبھانے کے لیے کس حد تک جاتا ہوں۔ کم از کم مجھے شبہ نہیں ہے کہ میں اور رومیسا بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس کے لہجے میں بے حد سنجیدگی تھی۔ جس لڑکی کی تم بات کر رہے ہو اس میں ہر وہ خامی ہے جو ہماری کلاس کے نزدیک ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ صرف خوبصورتی کی وجہ سے تم کب تک اسے سراہتے رہو گے؟ اس کا سارا چارم شادی کے 4 دن بعد ختم ہو جائے گا، پھر تمہیں اس میں صرف خامیاں نظر آنے لگیں گی۔ تب تم کیا کرو گے؟ ابھی تو اس نے تمہیں اور تمہاری دولت کو دیکھا ہے۔ تمہاری کسی خامی کے بارے میں وہ نہیں جانتی ہوگی، اور اگر جانتی بھی ہوگی تو اسے یہ لگتا ہوگا کہ تم شادی کے بعد بالکل صحیح ہو جاؤ گے، لیکن بعد میں بھی جب وہ تمہارے بارے میں جاننا شروع کرے گی پھر وہ بہت مسائل کھڑے کرے گی تمہارے لیے۔ اس 18-19 سال کی لڑکی سے شادی کر کے تمہیں صرف ٹینشن ملے گی۔ وہ عمر میں تم سے بہت چھوٹی ہے، ظاہر ہے میچور بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہماری کلاس کی لڑکیوں کی طرح براڈ مائنڈڈ ہوگی جو اپنے شوہروں کو تھوڑی بہت آزادی ضرور دیتی ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے کہ تم نے یہ سب سوچا کیسے؟ صرف خوبصورتی دیکھ کر پاگل ہو گئے ہو۔ نہیں نبیل، آپ بہت حماقت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ایسے رشتے دیر تک نہیں چلتے۔ کل پچھتانے کے بجائے بہتر ہے کہ آج ہی کچھ عقل سے کام لیں۔ ذیشان نے اس کو سمجھانے کے لیے بے تحاشا دلائل دیے تھے، مگر نبیل سکندر قائل نہیں ہوا تھا۔ اسے قائل کرنا بہت مشکل کام ہوتا تھا۔ وہ دوسروں کی بات سن لیا کرتا تھا مگر کرتا صرف وہی تھا جسے وہ ٹھیک سمجھتا تھا۔ مجھے مزید سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت سوچ چکا ہوں، اور جتنا میں سوچ رہا ہوں میرا فیصلہ اور ارادہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے رومیسا عمر سے ہی شادی کرنی ہے۔ اس نے ذیشان کی ساری باتوں کے جواب میں بس یہی کہا تھا۔ ذیشان نے مزید سر کھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے،
جیسا تم بہتر سمجھو، اس نے یہ کہہ کر بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ اس دن اسے آفس میں آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب خلاف توقع اور خلاف معمول نبیل سکندر 9:30 بجے آفس آ گیا تھا۔ رومیسا نے حیرانی سے اسے آفس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنی 3 ماہ کی سروس میں ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا۔ آپ ذرا میرے آفس میں آئیں۔ وہ اس کی ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے کہہ کر کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے آفس میں چلی گئی تھی۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر ریوالونگ چیئر کی پشت پر ڈال رہا تھا جب وہ اندر داخل ہوئی۔ بیٹھیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا تھا، لیکن خود وہیں کھڑا رہا تھا۔ وہ رائٹنگ پیڈ ٹیبل پر رکھ کر ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ کچھ دیر وہ ریوالونگ چیئر کے پیچھے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ آر یو انگیجڈ؟ وہ اس کے اس غیر متوقع سوال پر حیران کن رہ گئی تھی۔ نو، بمشکل اس کے حلق سے آواز نکلی تھی۔ نبیل سکندر کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر سے دوڑ گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، آل رائٹ دین، وڈ یو لائک ٹو میری می؟ اسے جیسے 2002 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ نبیل کا اطمینان ابھی بھی برقرار تھا۔ وہ حیرانی کے عالم میں اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی چاہی رہی تھی، پھر اس نے ٹیبل کے ایک کونے میں پڑی ہوئی ایک ڈبیا کھول کر اس کے آگے سے رکھا دی۔ اس نے ڈبیا کو دیکھا تھا۔ ایک خوبصورت انگوٹھی اس میں جگمگا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ انگیجمنٹ رنگ ہے، پہن لیں، یا اگر آپ اجازت دیں تو میں پہنا دوں۔ وہ اپنی چیئر سے کھڑا ہو گیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ حرکت کرتا وہ بھی بوکھلا کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے باہر جانا ہے، کام کرنا ہے مجھے۔ نبیل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میرے والدین 1-2 دن تک آپ کے گھر آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کی طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ وہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ مجھے باہر جانا ہے، اس نے بے چارگی سے کہا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں، مجھے آپ سے کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں۔ مجھے بہت کام ہے۔ وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا نا، بیٹھ جائیں۔ اس بار اس نے ترش لہجے میں سے جھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ رکھی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا آپ کو اس پرپوزل پر کوئی اعتراض ہے؟ اس نے بیٹھتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ دیکھیں، میں یہاں کام کرنے آتی ہوں۔ میں جانتا ہوں، مگر میں نے تمہیں اسی کام کے لیے رکھا تھا۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار وہاں آفس میں انٹرویو دیتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے سوچا تھا دس گرل از گوئنگ ٹو بی مائی وائف۔ یہ لڑکی میری بیوی بنے گی۔ میں تمہیں اس وقت پرپوز کر دینا چاہتا تھا، مگر پھر تمہارے بارے میں کچھ اور جاننے کے لیے تمہیں میں نے جاب دی اور اب میں تمہیں پرپوز کر رہا ہوں۔ تمہاری فیملی اور حالات کے بارے میں تقریباً سب کچھ جانتا ہوں، سو تمہیں اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تم سے کوئی وعدے تو نہیں کرنا چاہتا، مگر پھر بھی یہ یقین ضرور دلاتا ہوں کہ میرے ساتھ تم بہت خوش رہو گی۔ کیا اتنی یقین دہانی کافی نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی جس نے اسے نبیل کے چہرے سے نظریں ہٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے رومیسا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی تھی، وہ جیسے ہیپناٹائز ہو چکی تھی۔ بہت آہستگی سے نبیل نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا ہاتھ دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر تک دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس کے خوبصورت ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تم آفس سے اپنی چیزیں سمیٹ لو، نیچے میری گاڑی میں ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ تم گھر چلی جاؤ، کل سے آفس مت آنا۔ وہ سر جھکائے اس کی آواز سنتی رہی تھی۔ بات ختم ہونے پر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ گھر آ کر اس نے خالہ کو طبیعت کی خرابی کا بتایا تھا اور آرام کرنے کو کہہ کر لیٹ گئی تھی۔ انگوٹھی اس نے گاڑی میں ہی اتار کر بیگ میں رکھ لی تھی۔ وہ خالہ کے سامنے اس انگوٹھی کی موجودگی کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اس پرپوزل کے بارے میں خالہ کو بتا دیتی۔ خالہ بری نہیں تھی، مگر بہت اچھی بھی نہیں تھی۔ اس کی امی بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی تھی اور اس کے ابو نے اسے اکیلے ہی پالا تھا، مگر 7-8 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تب وہ 7ویں میں تھی۔ ابو ایک فرم میں اکاؤنٹنٹ تھے اور جب تک وہ زندہ رہے رومیسا ان کی آنکھوں کا تارا بنی رہی۔ انہوں نے اسے ہر آسائش دینے کی کوشش کی، مگر ان کی وفات کے ساتھ ہی حالات بدل گئے۔
وہ اپنے گھر سے خالہ کے گھر آ گئی تھی۔ خالہ نے اس کا گھر بیچ دیا تھا اور ابو کے آفس سے جو رقم ملی تھی وہ بھی انہوں نے یہ کہہ کر اپنے پاس رکھ لی تھی کہ بڑے ہو کر اس کی شادی کے کام آئے گی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ان معاملات میں بول نہیں سکتی تھی، پھر اسے خالہ کے ساتھ رہنا تھا۔ وہ اگر اعتراض کرتی تو اپنے لیے ہی کانٹے بوتی۔ خالہ نے سب سے پہلے اس کا اسکول بدلا تھا۔ اس وقت انہوں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ وہ اکیلی اسکول جائے گی تو پریشان ہوگی وہ، اس لیے بہتر ہے کہ وہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہی اسکول جائے۔ وہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ انگلش میڈیم سے وہ گورنمنٹ اسکول میں آ گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ 2 سال میں خالہ نے اپنی 2 بیٹیوں کو بیاہ دیا تھا اور وہ بھی خاصی دھوم دھام سے۔ اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا تقریباً سبھی سب جانتے تھے۔ انہوں نے رومیسا کے باپ کا روپیہ اپنی بیٹیوں کے جہیز پر خرچ کر دیا تھا، ورنہ اپنے کلرک شوہر کی کمائی سے وہ بیٹیوں کو کیسے بیاہ سکتی تھیں۔ ان کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا جو سب سے چھوٹا تھا۔ 2 بیٹیاں بیاہنے کے بعد انہوں نے رومیسا کو کوئی جاب ڈھونڈنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت یہی کہا کرتی تھی، بھئی آج کل کی لڑکیاں تو سب جاب کرتی ہیں، اس طرح کام کرنے والی لڑکیوں کی عزت بھی ہوتی ہے اور وہ دوسروں پر بوجھ بھی نہیں بنتی۔ میں تو تمہیں پڑھا بھی اسی لیے رہی ہوں کہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ اپنی بیٹیوں کے لیے ان کے خیالات اور ارشادات اور طرح کے ہوتے تھے۔ انہیں وہ کبھی گھر کے کام کے سوا باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں دیتی تھی۔ ایف اے کرتے ہی انہوں نے رومیسا کو جاب ڈھونڈنے پر لگا دیا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نکلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ حالانکہ 2 بیٹیاں رومیسا سے بڑی تھیں۔ شاید وہ یہ چاہتی تھیں کہ رومیسا بھی گھر کی آمدنی میں کچھ اضافہ کرے تاکہ وہ اپنی باقی دونوں بیٹیوں کے فرائض سے بھی سبکدوش ہو سکے، اور رومیسا اس بات سے واقف تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خالہ کا گھر نہیں چھوڑ سکتی تھی، ان کے علاوہ اس کا کوئی اور رشتہ نہیں تھا، اور جو دور پار کے رشتہ دار تھے بھی وہ اس کی ذمہ داری کہاں اپنے کندھوں پر لاد سکتے تھے۔ بہت صبر سے وہ یہاں وقت گزار رہی تھی، مگر اب زندگی میں جو انقلاب آیا تھا اس نے اسے دنگ کر دیا تھا۔